حقوق کیا ہے قرآن کے؟ کہ قرآن سے محبت کی جائے، قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھا جائے، اس پر ایمان رکھا جائے، قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو یاد کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، قرآنی احکامات کو اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچایا جائے۔ یہ قرآن کے بہت سارے حقوق ہیں۔ امت نے قرآن کے ساتھ بڑا مذاق کیا ہے، بڑی ناقدری کی ہے قرآن کے ساتھ، نہ تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس کو زندگیوں میں اتارتے ہیں۔ تو جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وانہم باللہ یظنون، تو اللہ کرے کہ اس مصیبت سے ہم بچنے والے بنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون إلى الأخير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام بزرگوں، پس پردہ میری محترم دینی بہنوں اور بچیوں، رمضان شریف کا یہ بابرکت مہینہ اور بطور خاص اس کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ آج میں کوشش کروں گا کہ دو چیزیں آپ کے سامنے یا دو انداز سے آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھ سکوں۔ پہلی کوشش تو یہ ہے کہ ایک سلسلہ جو یہاں پر تسلسل سے جاری ہے اس کے ضمن میں کچھ باتیں آ جائیں، اور پھر دوسرا رمضان شریف کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے آ سکیں۔ ہم جو سورہ بقرہ میں ابھی تک پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ مسلمانوں کے لیے اس لیے بہت اہم ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے اہل یہود کا بہت تفصیلی تذکرہ فرمایا ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے ذریعے یہ اشارے کیے ہیں کہ برکیف امت محمدیہ میں اور اہل یہود میں بڑی مماثلت اور بڑی مشابہت ہے۔ جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں تقریباً وہ ساری خرابیاں، ساری خامیاں امت مسلمہ میں بھی پیدا ہوں گی۔ جتنے فرقے اس میں ہوئے
اتنے فرقے امت محمدیہ میں بھی پیدا ہوں گے۔ اور ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً وہ ساری باتیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ اس لیے عقل مند وہ لوگ ہیں جو پچھلی قوموں کے احوال کو دیکھ کر کے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن مجید میں پچھلی اقوام کا تذکرہ صرف برائے تذکرہ نہیں بلکہ نصیحت کے لیے ہے کہ دیکھو انہوں نے یہ حرکتیں کی تھیں تو اللہ کا یہ عذاب آیا، تم بھی اگر یہ حرکت کرو گے تو تمہاری بھی یہ پکڑ ہوگی۔ آج میں نے جان بوجھ کر کے پچھلے حصے کو بھی رکھا ہے تاکہ اس کا کچھ نہ کچھ تعلق رمضان شریف سے اور ہمارے پاس جو اللہ کی یہ کتاب، جو آسمانی کتاب قرآن مجید ہے، اس سے بھی ہے، تو وہ چیزیں سامنے آ جائیں۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اب دیکھیے مماثلت، جو خامیاں اہل یہود میں آئیں وہی خامیاں امت محمدیہ میں بھی ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی تھی اور تورات میں جو احکامات تھے وہ انہوں نے تبدیل کر دیے۔ میں ابھی آگے انشاءاللہ وہ چیزیں بھی ذکر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیا کہا ہے، اور ہمیں بچنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کہیں اسی ضمن میں آ جائیں۔ پہلے ان کی ہم آپ کے سامنے قرآن کی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78، اس میں جس خرابی کا ذکر کیا گیا ہے وہ پہلے ذکر کر دوں اور پھر ہم ذرا سا موازنہ کریں کہ کیا ہمارے اندر یہ خرابی اس وقت ہے یا نہیں ہے۔ ان کے اللہ تعالیٰ نے خرابی بتلائی کہ ان میں بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو امی ہیں، اہل یہود، اہل کتاب، بنی اسرائیل، سارے نام ایک ہی قوم کے ہیں، امی ہے۔ امی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ معلومات نہ ہو۔ یہ لفظ جب اپنی جگہ بدلتا ہے تو اس کا مفہوم بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ لا یعلمون الکتاب، اور یہ اپنی کتاب کو پوری طرح جانتے بھی نہیں ہیں۔ الا امانیہ وانہم الا یظنون، کچھ موٹی موٹی باتیں ان کو معلوم ہیں، کچھ تقریریں سن لی ہیں تو اس اعتبار سے کچھ چیزوں کا علم ہو گیا ہے، لیکن بنیادیں ان کے پاس نہیں ہیں۔ یہاں پر یہودیوں کی ایک بڑی کمزوری کا یا ان کی اس وقت کی کتاب کے حوالے سے ان کے سلوک کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ اب آج ذرا مماثلت کریں، اس دور میں ہم جہاں پر ہیں بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ آج سے تقریباً میں اگر بچپن کی بات کروں تو 25، 30، 40 سال پہلے تک ہمارے یہاں جیسا تیسا بھی ایک نظام اس انداز کا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کا طریقہ تقریباً لوگوں کو آتا تھا، اور آج آپ پہلے اس کو بھر کے کوشش کریں کہ میری بات یوں نہ قبول کریں، کبھی ذرا سا جانچیں اور پرکھیں تو آج ایک ایسی نسل تیار ہو رہی ہے جسے انگریزی بھی آتی ہے، جرمن زبان بھی آتی ہے، کورین لینگویج بھی آتی ہے، کمپیوٹر بھی آتا ہے، سب کچھ آتا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں آتی ہے۔ ہم وہیں تک پہنچ رہے ہیں جہاں اہل یہود پہنچے تھے۔ پھر اللہ نے ان پر کیا عذاب بھیجا، اور وہ عذاب ہم پر بھی آج کل آیا ہوا ہے۔ الگ بات ہے ہم کو محسوس نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی ایک خرابی یہ تھی کہ یہ اپنی کتاب کو ٹھیک سے پڑھتے بھی نہیں تھے، سیکھتے بھی نہیں تھے، سمجھتے بھی نہیں تھے، عمل بھی نہیں کرتے تھے۔ بس جیسے مسلمان چند چیزوں سے واقف ہے، کچھ نام جانتا ہے۔ اب اگر کتاب کے حوالے سے مسلمان سے بنیادی سوال کر لیا جائے قرآن کے حوالے سے، کہ پہلا سوال اگر لفظ قرآن کا ہی کر لیا جائے کہ لفظ قرآن کے معنی کیا ہے، ایک بہت
بیسک چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ بچوں سے پوچھیے گا اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، آپ مسجد جاتے ہیں وہاں بچے نماز پڑھنے آتے ہیں، اسے اب اس سے زیادہ کتاب کے سلسلے میں آسان سوال تو نہیں ہو سکتا کہ اس کتاب کا جو نام قرآن ہے اس کا مطلب کیا ہے. میں ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اس نام کے مطلب کو بھی نہیں جانتی ہے. اچھا، یہ کتاب کس نے اتاری ہے یہ بھی نہیں معلوم، کس پر اتاری ہے یہ بھی نہیں معلوم، کیسے اتاری ہے یہ بھی نہیں معلوم، کیسے اس کی حفاظت کی ہے یہ بھی نہیں معلوم، کتنے دنوں میں اس کو اللہ نے اتارا ہے یہ بھی نہیں معلوم. یہ کتاب کے ساتھ جو ان کا سلوک تھا وہی سلوک ہمارا بھی ہے. اور اس میں آپ حضرات سے ایک شکایت بھر کے، رمضان شریف چل رہا ہے، رمضان کی اہم عبادت ہے قرآن مجید کی تلاوت. ہماری مجبوری ہے کہ بہرکیف میں کافی فاصلے پر رہتا ہوں، ورنہ رمضان کی ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ روزانہ کم سے کم ظہر کے بعد آدھے گھنٹے کا ایک ایکیڈمک انداز کا درس ہوتا رہے روزانہ. اور اسی لیے دو باتیں پہلے سمجھ لیں ذرا سا. ایک بات تو یہ ہے کہ حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ جس کا رمضان جیسا گزرتا ہے آنے والا اس کا سال ویسا ہی گزرتا ہے، اور جس کا جمعہ جیسا گزرتا ہے ویسے اس کا ہفتہ گزرتا ہے. یہ جمعہ اور رمضان، جمعے پر پورے ہفتے کا انحصار اور رمضان پر پورے سال کا انحصار. اگر اس کے پس پردہ آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ایسا کیوں ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم جس طرح رمضان یہاں گزارتے ہیں اپنے علاقے میں، یہ صحیح طریقہ رمضان کے گزارنے کا نہیں ہے. اب ہمارا جمعہ کیسے گزرتا ہے وہ پہلے دیکھ لیں. جمعے کا جو شرعی مقصود ہے وہ یہ پورا دن عبادت کا ہے. وہ الگ بات ہے کہ فرض نہیں ہے، لیکن مطلوب ہے کہ جمعہ صرف ہم عبادت کے لیے خاص کریں. اب چونکہ ہم اسلامی ملک میں نہیں رہتے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے سروس کرنا ہے تو کہاں چھٹی ملے گی ہر جمعے کو، بچوں کو اسکول جانا ہے تو کہاں چھٹی ملے گی ہر جمعے کو. تو اس کے لیے پھر شریعت نے یہ کہا کہ وہ لوگ جو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں اس صورت پر عمل مشکل ہے تو وہ کم سے کم یہ کریں کہ جمعے کی جو اذان ہے اور جمعے کا جو خطبہ ہے اس کی پابندی کریں، وہ لازماً اس خطبے میں پہنچیں. اب میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھ رہا ہوں کہ جو لوگ ان مساجد میں جمعے کی نماز پڑھتے ہیں جہاں پر جمعے کا بیان ہوتا ہے اور محنت والا بیان ہوتا ہے، تحقیق والا بیان، جیسے ندوے کی مسجد. ایک بہت موٹی سی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. ایک بچہ جو ہمارے محلے کی اس مسجد میں جمعے کی نماز پڑھتا ہے جہاں کوئی بیان نہیں ہوتا، بس ٹھیک ہے اذان ہو گئی اور وہ نماز پڑھ لی گئی، نماز ہو گئی، بیان نہیں ہوتا. اور اگر بیان ہوتا ہے تو بس یوں ہی ہوتا ہے بغیر کسی محنت والا، حالات حاضرہ سے اس کی کوئی مناسبت نہیں ہوتی. ایک روایتی بس کوئی ایک خاص مضمون سال کے 12 مہینے اسی پر بات ہوتی ہے تو بچے اکتا جاتے ہیں. ایک بات آپ کتنی بار سنیں گے. شریعت بھی کہتی ہے کہ حالات حاضرہ کو سامنے رکھ کر آپ گفتگو کریں، لیکن اب یہ کہ اس کے لیے مطالعہ بھی چاہیے، وقت بھی چاہیے، محنت بھی چاہیے. تو وہ اگر کسی مسجد میں محنت کے ساتھ بات ہو رہی تو اچھی بات، نہیں ہو رہی ہے تو آپ اس کے بچے کو لے لیں. اور میں ندوے کی ایک مثال دے رہا ہوں، صرف ایسی بہت سی مسجدیں شہر لکھنؤ میں ہیں، اور ایک بچہ وہ جو پابندی سے ندوے میں جمعے کی نماز پڑھتا ہے. صرف پابندی سے جمعے کی نماز کا مطلب ہے کہ وہاں جا کر کے بیان سنتا ہے. آپ یقین جانیے کہ 1 سال اگر پابندی کرا لی جائے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ وہ بچہ چھوٹا موٹا مولوی بن جائے گا. سال بھر میں اس نے کم سے کم اگر ایک مہینے میں 4 جمعے ہیں، 12 مہینے کے 48، آپ 40 بھی مان لیجئے کہ 40 جمعے میں اس نے اگر باتیں سنی ہیں تو 40 کم سے کم باتیں اس کو معلوم ہوئی ہیں.
امید ہے کہ وہ بچہ اپنے ایمان پر باقی رہے گا، اس کا عقیدہ مضبوط رہے گا، وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھے گا، اور اللہ نہ کرے کبھی حالات آئے تو انشاءاللہ وہ حالات کا مقابلہ کرے گا۔ تو جمعے کی یہ ترتیب ہے کہ جمعے کا دن چونکہ ہم نے عبادت میں یا دین سیکھنے میں گزارا تو اس کی برکت سے امید ہے کہ اگلا ہفتہ ہمارا اچھا گزرے گا۔ لیکن اگر ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں، یہی مسئلہ رمضان کا ہے کہ رمضان کا پورا مہینہ بعض مساجد میں اللہ کا احسان ہے، بزرگوں کے ہاں بطور خاص اس کی پوری ترتیب بنا لیتے ہیں۔ وہ پہلے ایمان پر گفتگو ہوگی، پھر اسلام پر گفتگو ہوگی۔ ایمان کی 3 بنیادیں ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، مین بنیادیں۔ پھر اسلام کی بنیادیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ پھر قرآن پر بات ہوگی، پھر حضرات صحابہ پر وہ پورا 1 مہینے کا پورا سلیبس ڈیزائن کرتے ہیں اور روزانہ آدھے گھنٹے اس پر بات ہوتی ہے۔ اگر اس طریقے سے کوئی رمضان ہم گزاریں انشاءاللہ العزیز تو امید ہے کہ 1 مہینے میں اتنا اس کو علم مل جائے گا کہ وہ سال بھر انشاءاللہ اس کے کام آئے گا، اس کی بیٹری چارج ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے یہاں نہ کوئی درس ہوتا ہے، نہ کسی مضمون پر بات ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جو کہا گیا کہ جس کا رمضان جیسا گزرے گا اس کا سال ویسا گزرے گا، تو بات بالکل سچی نظر آتی ہے کہ ہم لوگوں کا رمضان کیسا گزرتا ہے، اور جو لوگ بزرگوں کے یہاں جاتے ہیں یا کسی ایسے علاقے میں کہ روزانہ ان کو 1 مہینے تک کچھ نہ کچھ باتیں 15 منٹ 20 منٹ میں دی جا رہی ہیں، تو ماشاءاللہ سے سال بھر وہ تر و تازگی ان کے یہاں محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ اصل میں کہا گیا تھا رمضان جس طریقے سے گزرے گا اس طریقے سے اس کا اثر سال بھر رہے گا۔ اب میں جہاں سے بات لے کر کے آپ کے سامنے آیا تھا کہ ہمارے بچے کچھ نہیں جانتے، جیسے وہ لا یعلمون الکتاب الا امانیہ۔ اب ہمارے بچوں کا حال میں نے آپ سے بتایا کہ قرآن کتنے دنوں میں نازل ہوا، منزل کسے کہتے ہیں، سورت کسے کہتے ہیں، بیچاروں کو نہیں معلوم ہے۔ وہ اللہ کرے کہ برکہ تھوڑا بہت گھر والے اتنا کرا دیتے ہیں کہ آخر کی 2 4 5 صورتیں ان کو یاد ہو جاتی ہیں بس۔ تو جب تک بنیادیں مضبوط نہیں ہوں گی تب تک وہ اپنے ایمان عقیدے پر جم نہیں پائیں گے۔ اب آگے دیکھ الا امانیہ وانہم الا یظنون۔ اب ایک پریشانی سن لیجئے، دوسری پریشانی اس دور میں آ گئی ہے۔ پچھلے دور میں اور اس دور میں فرق یہ ہے کہ پچھلے دور میں بھی ہمارا وہ طبقہ جو دین سے بہت زیادہ واقف نہیں ہوتا تھا، وہ دین کے سلسلے میں خاموش رہتا تھا، بولتا بھی نہیں تھا۔ اور آج ہمارے بچے 4 بیان سن لیتے ہیں، یوٹیوب پر کسی کا لیکچر سن لیتے ہیں اور فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک نئی مصیبت آ گئی ہے۔ میں بچوں سے صاف کہہ رہا ہوں، بچوں آپ یوٹیوب سے جب اپنا علاج نہیں کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس باضابطہ جاتے ہیں۔ اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج یوٹیوب پر پڑا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے اپنے یوٹیوب چینل ہیں، بہت سے ڈاکٹرز کے ہیں، اور وہ بخار کا، سر درد کا، شوگر کا، بی پی کا، آپ کی جو بیماری اس کا علاج اس میں پڑا ہوا ہے۔ لیکن آپ کبھی بھی وہاں سے اپنا علاج نہیں کرتے، آپ باضابطہ اس کے کسی ماہر ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں۔ اور اب تو دنیا جتنی ترقی کر رہی اتنی ہی زیادہ مہارت بھی تلاش کی جا رہی۔ پہلے تو MBBS ڈاکٹر ہی کافی ہوتے تھے، نہیں اب صاحب MD چاہیے۔ اور ابھی ایک صاحب کا مسئلہ ہارٹ کا آیا تو ان کو جب ڈاکٹر کا مشورہ، تو مجھے پتہ چلا کہ نہیں صاحب MD کے اوپر بھی ایک کورس ہوتا ہے، DM ہوتا ہے۔ تو ان کا نہیں، وہ DM کارڈیولوجسٹ ہیں، آپ ان سے ملیے جا کر کے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے آپ اپنے علاج کے لیے ماہر سے ماہر ڈاکٹر کو تلاش کر رہے ہیں، یوٹیوب پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں، تو اسی طریقے سے دین کے لیے بھی دین کے ماہرین کو تلاش کریے۔ یوٹیوب سے دین مت سیکھیے۔ اب ہوتا کیا ہے، اس میں کوئی انجینئر پیدا ہو گیا، ارے بھائی تم انجینئر ہو تو اپنا کام کرو جا کر کے۔ یہ دین کا کام ان پر چھوڑو جنہوں نے 15 سال 16 سال 18 سال 20 سال باضابطہ دین سیکھنے سکھانے میں لگائے ہیں۔ لیکن انجینئر کیا کر رہا ہے، دین سکھلا رہا ہے، بچے انجینئر سے دین سیکھ رہے ہیں، بچے بہک رہے ہیں، مصیبت بن رہے ہیں۔ تو دین بھی سیکھنا ہے تو اس کے ماہرین سے، دنیاوی علاج دنیا کے ڈاکٹروں سے، اور دینی علاج دینی ڈاکٹروں سے، وہ علماء ہیں، اور بہتر ہے کہ باضابطہ ان سے جا کر کے
تو 4 تقریریں سن کر کے ہماری نئی نسل بحث کرنے لگتی ہے۔ اب یہی حال یہودیوں کا بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ۔ اب جو لوگ یہودیوں نے، ہماری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، میں بھی انشاءاللہ کتاب کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ یہودیوں نے تورات کے ساتھ جو معاملہ کیا وہی معاملہ ہم قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جیسے نہ وہ پڑھنا جانتے تھے، نہ وہ اس کو سمجھتے تھے، نہ وہ اس پر عمل کرتے، چند باتیں تھیں بس، ٹھیک ہے۔ اب یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ کیا کہا وہ پہلے سن لیجئے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، ان لوگوں کی مثال جن کو اللہ تعالیٰ نے توریت کی ذمہ داری عطا فرمائی، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، ہمارا والا حال۔ ملاتے چلیے، کمثل الحمار، یعنی اتنا سخت جملہ اللہ تعالیٰ قرآن میں استعمال نہیں فرماتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت جملہ استعمال فرمایا ہے تو خطرے کی بات ہے۔ کمثل الحمار، ان یہودیوں کی جن کو کتاب دی گئی، توریت دی گئی، لیکن انہوں نے اس کو پوری ذمہ داری سے نہیں نبھایا، ان کی مثال گدھے کی ہے۔ یحمل اسفارا، جیسے گدھا اپنے اوپر، اگر جو ہمارے یہاں اب اس کا ترجمہ اردو میں کیا گیا کہ جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں، بیچارہ کچھ سمجھتا نہیں ہے، ویسے وہ امت تھی کہ اس کو توریت جیسی عظیم نعمت دی گئی، لیکن اس کی نہ تو انہوں نے قدر کی، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہی باتیں ہمارے لیے ہیں۔ ایک سخت جملہ یہ، اللہ تعالیٰ بہرکیف اس سخت قسم کی وعیدوں سے اس امت کی حفاظت فرمائے۔ اور رمضان شریف کا تو خاص جو فوکس ہے وہ قرآن مجید ہی ہے، کہ قرآن مجید، اب یہاں پر میں بیچ میں درمیان میں نے کبھی اس قسم کی باتیں یہاں پر نہیں کی، لیکن آج تھوڑا سا میں کر لوں چونکہ رمضان شریف چل رہا ہے، اور میری آج کوشش یہ ہے کہ بہرکیف امت مسلمہ قرآن مجید سے جڑ جائے۔ یہ رمضان کا مقصد ہے، ہر درجے کا جو قرآن کا حق ہے وہ اس امت کو حاصل ہو جائے۔ کیا کیا حقوق ہیں اور کیا کیا فائدے ملیں گے وہ ہم ابھی کور کر لیتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا تھوڑا مجمع آ جائے تب کور کروں، لیکن اب کور کر لیتے ہیں، بات اس ضمن میں یہاں تک پہنچ گئی ہے، ورنہ بعد میں بات بے ترتیب ہو جائے گی۔ تو جو لوگ، اب آپ دیکھیے یہودیوں کے لیے کیا اللہ نے سخت جملے ارشاد فرمائے، وہی ہمارے ساتھ بھی معاملات ہیں۔ ایک بات میں ذرا سخت کہنے جا رہا ہوں، اور بہت سی ٹھہر کر کے، بہت سوچ سمجھ کر کے، جو ہماری نئی جنریشن ہے، جب اس کو ہم نے قرآن سے نہیں جوڑا تو نتیجہ کیا ہے نا کہ جیسے ایک بچہ ہے وہ نماز پڑھنے نہیں جا رہا ہے، لیکن اس کا عقیدہ مضبوط ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں صحیح ہے، اور صحیح کیوں ہے۔ ایک طرف وہ بچہ جو نمازی ابا کے ساتھ پڑھنے جا رہا ہے، روزہ بھی ابا کے ساتھ رکھ رہا ہے، اور بھی عبادت، لیکن اس کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے۔ تو ایسے بچوں کا ایمان بہت خطرے میں رہتا ہے۔ ہمیں ان کو کلیئر کرنا پڑے گا کہ قرآن کیوں اللہ کی سچی کتاب ہے، کیوں یہ کتاب محفوظ ہے، کیوں یہی کتاب حق ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہم نے مضبوط کرا دیا بچے کا تو بہت ممکن ہے یہ بچہ نماز نہ پڑھے لیکن اپنے دین پر باقی رہے گا۔ اور اگر ایک بچے کو ہم نے نمازی تو بنا دیا لیکن اس کا عقیدہ مضبوط نہیں کیا تو وہ بہت جلدی ہمارا بچہ بہک جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید سے جوڑنے کی سخت ضرورت اس دور میں ہے، اور اس کے جو مختلف درجات ہیں، اور وہ درجات بھی اللہ کرے کہ ہم سمجھ میں آئے۔ قرآن کے جو حقوق بہت سارے علماء نے لکھے، اس میں سارے حقوق یہاں پر نہیں رکھ سکتا، آج صرف ایک ہی بات رکھوں گا بس، تاکہ پیغام مضبوط جائے۔ وہ یہ حقوق کیا ہے قرآن کے، قرآن سے محبت کی جائے، قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھا جائے، اس پر ایمان رکھا جائے، قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو یاد کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، قرآنی احکامات کو اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچایا جائے۔ یہ قرآن کے بہت سارے حقوق ہیں۔
لیکن اب ہم تو وہی پہنچ گئے لا یعلمون الکتاب تک کہ ایک بڑی نسل ہے جو میں نے جہاں سے بہت بنیادی بات کہی تھی کہ لفظ قرآن کا مطلب ہم کو نہیں معلوم. تو پہلے تو میں نے وہ سخت وعید آپ کے سامنے رکھی، اب بات آ گئی تو میں اس لفظ کو کلیئر کر دوں مطلب کو، ورنہ ہماری بہنیں سوچیں گی کہ وہ بتایا نہیں مطلب کیا ہے قرآن کا. حالانکہ یہ سارا کام ہونا چاہیے روزانہ کی ترتیب پر، موٹی موٹی چیزیں نئی نسل کو معلوم ہونی چاہیے. قرآن عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ دنیا میں یہ ایسی واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. اس سے زیادہ دنیا میں کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی. یہ کتاب بچے بھی پڑھتے ہیں، یہ کتاب بوڑھے بھی پڑھتے ہیں، یہ کتاب عورتیں بھی پڑھتی ہیں، یہ کتاب اندھے بھی پڑھتے ہیں، اور آگے بڑھ کر کہہ رہا ہوں بہت ہی ٹھہر کر کے یہ کتاب بہرے بھی پڑھتے ہیں. یہ کتاب مسجدوں میں پڑھی جاتی، یہ کتاب مدرسوں میں پڑھی جاتی، یہ کتاب گھروں میں پڑھی جاتی، یہ کتاب دکانوں میں پڑھی جاتی، یہ کتاب دریاؤں میں پڑھی جاتی، یہ کتاب سواری میں پڑھی جاتی، یہ کتاب ہوائی جہاز میں پڑھی جاتی، یہ کتاب پہاڑوں میں پڑھی جاتی، یہ کتاب کسانوں کے ذریعے سے کھیت کھلیان باغ باغیچوں میں پڑھی جاتی. تو دنیا کی ایسی واحد کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو نام رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر نام جس کو کہتے ہیں اسم با مسمہ، نام کو اللہ نے ثابت کر کے دکھلا بھی دیا ہے. اور جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو کتنے فائدے ملتے ہیں، کتنی برکتیں ملتی، میں ابھی اس کو کلیئر کر دیتا ہوں تاکہ کتاب کا مسئلہ اللہ کرے حل ہو جائے. پہلے جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں قرآن کو یا قرآن کا حق ادا نہیں کرتے، ان کے سلسلے میں پہلا تو سخت جملہ جو اللہ کا میں نے قرآن مجید میں مثال، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا معاملہ بہت سخت ہے. اس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب یہاں پر آگے ایک چیز سمجھ لیں کہ یہ انشاءاللہ اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کا کام کرے گی قرآن مجید. اور جو شفاعت کا کام قرآن کرے گی وہ اس کا عجب انداز ہے. جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے جھگڑتا ہے کسی مسئلے کو لے کر کے، ویسے یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ سے جھگڑے گا. سب سے پہلے تو اللہ سے جھگڑے گا کہ اللہ اس کو معاف کر دیجیے. اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی معاف کر دیا. یہ پڑھنے والے کے فائدے بتا رہا ہوں تاکہ بعد میں جو ایک سخت بات کہنی ہے قرآن میں حضور کے حوالے سے وہ بھی عرض کر دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. پھر آگے اور جھگڑے گا قرآن اللہ سے، نہیں اللہ تعالیٰ اس کو اور نوازیے. اللہ کہیں گے معاف تو کر دیا، نہیں اللہ کو اپنے کلام سے بڑی محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو اچھا بھائی اس کا ہم مقام فرشتوں میں کر دیتے ہیں. چلو بھائی جتنے لوگ قرآن سے محبت کرتے تھے، پڑھتے تھے، اس کے حقوق ادا کرتے، نکلو ادھر سے ادھر آؤ فرشتوں کے ساتھ، ایک بڑا مقام مل جائے گا. اور وہ کون سے فرشتے؟ حدیث میں ہے مع السفرۃ الکرام البررہ، یعنی وہ فرشتے جو بہت اللہ کے نزدیک مقرب ہیں، جن کو خاص ذمہ داریوں سے اللہ نے نوازا ہے. قرآن پھر جھگڑے گا کہ اللہ نے اور دیجیے، اس کو معاف کر دیا اور وہ اونچے لوگوں کے ساتھ بٹھا دیا، ان کو الگ جو ان کا مقام وہاں پہنچا دیا. قرآن کہے گا نہیں اللہ اور اس کو دیجیے. اب پتہ چلا کہ اس میں جو لوگ اور زیادہ قرآن سے تعلق رکھتے ہوں گے، حفاظ ہیں، مدرسین ہیں، جنہوں نے قرآن کے لیے زندگیاں وقف کر دی، ایسے لوگ ملتے ہیں. یعنی میں خالی ایک مثال دے دوں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ قرآن کے لیے زندگی وقف کر دینے والے. گونڈا میں ایک مدرسہ ہے، مدرسہ فرقانیہ، بڑا پرانا مدرسہ ہے، اور وہاں پر ایک حافظ اقبال صاحب تھے وہاں پر گونڈا میں، جنہوں نے تقریباً 50 سال تک بچوں کو حفظ کی تعلیم دی.
50 سال تک۔ اور جو بچے ان کے مدرسے سے پڑھ کر کے، ان کے درجے سے پڑھ کر کے نکلے، بہترین ان کا حفظ، آج بھی وہ بچے ممتاز ہیں دوسرے اداروں سے، جو قرآن کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے۔ میں تو ندوے میں پڑھتا تھا، تو ندوے میں ان کے قصے سنا کرتا تھا۔ جب بڑا ہوا تو جا کر کے دیکھا، چھوٹے سے قد کے، اب دیکھ کچھ نہیں جانتے، صرف قرآن۔ فجر سے پہلے اب آپ سوچئے قرآن کی خدمت کیسے لوگ کرتے ہیں۔ فجر سے پہلے بیٹھ گئے، 4 بچوں کا سبق سن رہے ہیں، اور 4 5 بچوں کا سبق ایک ساتھ سنتے تھے، اور سب کا سبق الگ الگ ہے، کسی کا 4تھا پارہ، کسی کا 14واں، کسی کا 22واں، کسی کا 26واں، ایک ساتھ سن رہے۔ تم نے کیا پڑھا؟ تم اسے ہی پڑھو، اس کو صحیح کرو۔ فجر بعد پھر دوسرے بچوں کا سبق سن رہے ہیں، پھر صبح سے لے کر کے تقریباً ظہر تک بچوں کا سبق سن رہے ہیں۔ وہ روٹین سسٹم ہوتا ہے۔ پھر ظہر بعد سن رہے ہیں، پھر مغرب بعد سن رہے ہیں، پھر عشاء کے بعد سن رہے ہیں۔ اور بعض بچوں نے بتلایا اگر سبق رہ گیا کسی بچے کا کسی وجہ سے، بچے بہت زیادہ تھے، تو بعض بچے جو ان کے مدرسے، ان کے حفظ کے، ان کے درجے کے بچے تھے، کہتے تھے چلو ذرا مجھے سبزی لینا ہے، سبزی لینے جا رہے ہیں، ساتھ میں کہہ رہے ہیں سبق سناتے رہو۔ اس کو کہتے ہیں فنا فی القرآن، زندگی قرآن کے حوالے کر دی، اور سینکڑوں بچوں کو حافظ بنایا۔ ندوے میں ایک ہمارے استاد تھے دوسرے، ان کو ہم لوگ بڑے حافظ جی کے نام سے جانتے تھے، حافظ حشمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے شاگردوں میں ندوے کے بڑے بڑے استاذ ان کے شاگرد، زندگی قرآن کو دے دی۔ اب آپ تصور کریے کہ میں نے ندوے میں شعبہ حفظ میں 6 سال میں نے لگائے، 6 سال، قریب 1.5 سال میں نے ناظرہ کیا، اور اس کے بعد پھر تقریباً 3 سال حفظ میں نے کیا، اور باقی 1.5 سال جس کو ہم دور کہتے ہیں ریویژن، وہ میں نے کیا۔ 6 سال لگے، 6 سال فجر سے پہلے اٹھ جانا، اور ندوے میں نہیں رہتے تھے، وہ ندوے کے باہر جو نیا ایک محلہ تھا وہاں رہتے تھے۔ اب کب رات کو اٹھتے ہوں گے اللہ جانے، کب سوتے ہوں گے، تب موبائل شوبائل بھی نہیں تھا۔ مجھے حفظ سے مجھے فارغ ہوئے تقریباً 40 سال ہو رہے ہیں، 40 سال تقریباً ہو گئے حفظ کو کیے ہوئے مجھے۔ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، آج سے 40 سال پرانی بات۔ اور وہ تقریباً 1 کلومیٹر دور رہتے تھے، وہاں سے رات کو اٹھنا اور آ کر کے فجر کی اذان سے پہلے سارے بچوں کو جگانا۔ ہم جس وقت آج اٹھتے ہیں سحری میں، اس وقت ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم کو ذرا سا سہولت تھی کہ نہیں بچوں کو فجر کی اذان کے بعد جگائیں گے، اور ایک بار جگا کر کے فوراً مسجد جانا، تہجد پڑھنا، اور وہاں سے ایک ساتھ نہیں جگاتے تھے کہ بچوں کی نیند ذرا سا ایک ساتھ اٹھا دیں گے بیمار ہو جائیں گے، تو آہستہ آہستہ بچوں کو اٹھاتے اور پھر تہجد پڑھ کے دوبارہ آتے تھے، پھر بچوں کو جگاتے تھے، اور پھر جگا کر کے فجر سے پہلے ہی بچوں کا سبق سننا شروع کر دیتے تھے، فجر کی نماز سے پہلے سے، اور فجر کی نماز کے بعد پھر 1 گھنٹہ، اور اس کے بعد 1 گھنٹے کی چھٹی ہوتی تھی ہم لوگوں کی، پھر 7 بجے موسم کے اعتبار سے 8 بجے صبح 3.5 گھنٹے کا درجہ لگتا تھا، پھر اس میں حافظ جی بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ظہر بعد بیٹھے ہوئے ہیں، پھر شام کو بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے جو بات عرض کرنی وہ یہ کہ ان 6 سالوں میں اس اللہ کے بندے کا ایک ناغہ نہیں ہوا۔ اس میں برسات بھی ہوتی تھی، حافظ جی موجود ہیں، اس میں طوفان بھی آتے تھے، حافظ جی موجود ہیں، سخت سردیاں، اب تو وہ سردیاں بھی نہیں پڑتی جو اس وقت پڑتی تھی، سخت سردیاں، حافظ جی موجود ہیں صبح مسجد میں۔ زندگیاں ایسی ان لوگوں نے اللہ کے کلام کو دے دی، تو اب ان کو کیا ملے گا؟ سفارش قرآن سب کا کر رہا ہے، لیکن پھر ان کے لیے قرآن اللہ سے کہے گا نہیں اللہ، انہوں نے بہت قربانی دی ہے، اپنے آپ کو روکے رکھا ہے، دن میں قرآن پڑھتے تھے، رات کو قرآن پڑھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہیں گے اچھا چلو بھائی تم نہیں مانتے ہو تو پھر لاؤ تاج پہناؤ لا کر کے ان کو، اور ان کو ان لوگوں کی شفاعت کا بھی حق دے دو
جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی بشرطے کہ مسلمان ہوں۔ قرآن پھر کہے گا نہیں اللہ ابھی نہیں، اور بھی دیجیے۔ یہ جھگڑے گا پڑھنے والے کے لیے اپنے، یہ اللہ کا کلام۔ وہی کہا جس طرح بچہ ماں سے جھگڑتا ہے، یا کبھی دادا اور پوتے والا جھگڑا آپ دیکھیے، دادا نے یہ نہیں اور لاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا تم نہیں مانتے تو پھر قرآن کی خادمین کو، قرآن کی پڑھنے والے پڑھانے والوں کو اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک بھائی یہ نہیں مانتا میرا کلام، تو تمہیں حق دیتے ہیں کہ تم پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات میں چڑھتے جاؤ۔ جہاں تمہارا قرآن مکمل ہوگا وہی تمہاری جنت ہوگی، اتنی اعلیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے قرآن کے پڑھنے والے کا دنیا سے جانے کے بعد مقام و مرتبہ، اور قرآن اس کے لیے شفاعت کرے گا۔ آگے آ جائیے، دنیا میں قرآن کی تلاوت سے کیا ملتا میں آپ کو بتا دوں۔ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، آپ کبھی اپنے محلے میں حافظ جی کو دیکھیے گا جو تراویح پڑھاتے ہیں۔ اب تو میں بیمار رہتا ہے اس لیے نہیں پڑھا پاتا، سنتا ہوں، دور یوں کر لیتا ہوں، لیکن جب میں تراویح پڑھاتا تھا تو سحری سے ہی قرآن مجید کو یاد کرنا شروع کر دیتا تھا۔ یاد ہوتا تھا اس کے بعد بھی۔ آپ لوگ سحری کھا رہے ہیں، ہم سحری میں قرآن کھا بھی رہے، دماغ ہمارا قرآن میں چل رہا ہے۔ کیوں؟ آسان کام نہیں ہے، اس مصلی پر کھڑے ہونا آسان کام نہیں ہے، اور کبھی اس مصلی کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنا ہو تو آپ ایک کام کریے، آپ ظہر کی 4 رکعت پڑھا کر دیکھیے گا، بھول جائیں گے کس رکعت میں تھے ہم۔ حافظ جی پر کیا ذمہ داری آپ کو معلوم ہے؟ پیچھے 2000 کا 4000 کا مجمع ہے، انہیں وقت بھی پورا کرنا ہے، بھولنا بھی نہیں ہے، اور سب طے کرتے ہیں کہ پہلی رکعت میں کہاں تک پڑھنا ہے، دوسری میں کہاں تک پڑھنا ہے، تیسری میں یہ نظام لگانا آسان کام ہے۔ سنانا بھی ہے، رکعتیں بھی یاد رکھنی کون سی چل رہی ہے، 6ٹھی ہے کہ 8ویں ہے کہ 10ویں ہے۔ پھر بیچ میں سجدہ آ گیا تو وہ بھی مینیج کرنا ہے کہ سجدہ کیسے کریں گے۔ تو اس پوری محنت میں، لگن میں ایک حافظ کی صبح سے شام ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کبھی کبھی جیسے میں تقریباً 90% حفاظ جن کو بہت اچھا یاد، وہ بھی کرتے یہ ہیں کہ عصر سے پہلے ایک بار سناتے بھی ہیں، اور پھر عصر کے بعد تھوڑا بہت دیکھتے ہیں، مغرب بعد بھی دیکھتے ہیں۔ آسان کام نہیں ہے۔ آپ ندوے کبھی جائیے تراویح پڑھنے کے لیے، تو ندوے میں انہی بچوں کو موقع دیا جاتا ہے جن کا قرآن بہت اچھا یاد ہوتا ہے اور جو بہت اچھا پڑھتے بھی ہیں۔ ہر ایک کو موقع نہیں دیا جاتا۔ ایک دن جائیے، پڑھ کر کے آئیے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت اچھا یاد ہے، بہت اچھا، پھر بھی بہت سی غلطیاں آ رہی ہیں۔ پیچھے 20 حافظ کھڑے ہیں، 20 عالم کھڑے ہیں، ان کو قرآن سنانا ہے۔ اور قرآن کا ایک اعجاز یہ ہے کہ جہاں پر آپ کو بہت اچھا یاد ہوتا ہے وہیں بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دکھلاتے بھی ہیں۔ تو اب ایسا اللہ کا بندہ وہ صبح سے شام تک تو قرآن یاد کرنے میں لگا رہا۔ اچھا، آپ نے تہجد میں دعا مانگی، آپ نے افطار میں دعا مانگی، آپ نے عصر کی نماز میں دعا مانگی، لیکن وہ بیچارہ دعا مانگنے سے محروم ہے، وہ تو بیچارہ صرف قرآن ہی یاد کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے کے لیے ایک بشارت دیتے ہیں۔ یہ میں پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ من شغلہ القرآن عن ذکری و مسألتی، اوپر کی بات میں نے پہلے کر لی، جنت اور پھر جنت کے درجات اور فرشتوں کی معیت۔ اب نیچے کی بات کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ یاد کرنے میں، پڑھنے میں، جیسے میں ہوں تو اب آپ کے پاس آنا ہے تو 5-6 گھنٹے مجھے دینے ہیں پہلے گھر پر، یہ نوٹس بنانے ہیں مجھے، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے۔ اب میں تو 5-6 گھنٹے نہیں پڑھ پایا قرآن، آپ نے تو 2-4 پارے پڑھ لیے ہوں گے۔ اب مجھے یہاں سے جانا ہے، پھر دوسرا درس دینا ہے تو اس کی بھی تیاری کرنی ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، تو اب ہم قرآن جیسے تیسے پڑھ رہے ہیں، دعا تو مانگ نہیں پا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں کہ میرا کوئی بندہ اگر قرآن مجید کی خدمت
تعلیم، تلاوت، تفہیم کی وجہ سے خدا نخواستہ دعا مانگن نہیں پا رہا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں آتیتہ افضل مما اوتی السائلین، میں اس کو بغیر مانگے مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے کلام کی طاقت ہے۔ تو اللہ کرے کہ برکت جو رمضان شریف کا خاص مقصد ہے کہ امت قرآن سے جڑ جائے وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور جو لوگ اب آ جائیے اس پر بیچ میں ایک بات ہے کہ پھر آپ کو آگے لے چلوں کہ اور جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے دیکھیے دو لوگ، ہمیں جو شفاعت ہوگی ہماری وہ حضور کے ذریعے ہوگی، اور یہ قرآن بھی ہماری سفارش کرے گا۔ حضور سفارش کریں گے اور قرآن سفارش کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ سخت مرحلہ آسان کر دیں گے۔ لیکن جو قرآن نہیں پڑھیں گے، قرآن کے حقوق ادا نہیں کریں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سب حافظ بن جائیے، نہیں، تلاوت تو کریے کم سے کم، پھر اس کا لطف دیکھیے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے معاملہ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ناممکن ہے، لیکن مشکل بہت ہے۔ کیوں؟ رسول بھی مخالف ہو جائیں گے اور قرآن بھی مخالف ہو جائے گا۔ اور یہ بات میں قرآن سے کہہ رہا ہوں، وقال الرسول، اللہ تعالیٰ پھر جب بلائیں گے پیشی ہوگی تو اللہ کے دربار میں پیغمبر کہیں گے قال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ہے میرے پروردگار یہ وہ قوم ہے میری جس نے قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا، ترک کر دیا تھا، پس پش ڈال دیا تھا۔ اب آپ بتائیے ہمارا معاملہ کیسے وہاں بنے گا؟ حضور خود ہی ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اس میں ادنا درجہ ہے کہ تلاوت، ٹھیک ہے آپ یاد نہیں کر سکتے نہ کریں، لیکن تلاوت تو سیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ شرم کی بات یہ ہے کہ اسے سب کچھ آتا ہو لیکن قرآن کی تلاوت نہ آتی ہو۔ سیکھیے، بڑھاپے کی عمر تو کیا شرم ہے، سیکھیے، اللہ کا کلام ہے اور سیکھ کر کے پڑھیے۔ میں دوسری بات کہنے جا رہا ہوں، صرف پڑھنا نہیں ہے، چونکہ بہت سے لوگ جو تلاوت کرتے ہیں بہت غلط تلاوت کرتے ہیں، مفہوم کو اس سے کچھ ہو جاتا ہے، تو کسی حافظ کو لگائیے۔ اور میں نے پیسے والوں کو، خوش نصیبوں کو دیکھا ہے کہ رمضان میں باضابطہ ہر سال ایک حافظ کو لگاتے ہیں اسی کام کے لیے کہ آپ بیٹھے میرے پاس 3 گھنٹے 4 گھنٹے، اللہ نوازا ہے، بہترین ہدیہ دیتے ہیں، صرف میرا قرآن سنیے آپ بس۔ وہ اپنا جو بھی ان کا وقت بچا تلاوت کا، کاروباری آدمی ہے تو اپنی مصروفیات سے جو وقت خالی کر پائے حافظ کو لگا لیا۔ کچھ نہیں کرنا، میں پڑھتا جا رہا ہوں، آپ سنتے جائیے، جہاں غلط ہو میری اصلاح کریے، اس کا ہدیہ دیتے ہیں، یہ تو کر سکتے ہو۔ تو پڑھنا بھی ہے اور سیکھ کر کے پڑھنا ہے، سیکھ کر کے نہیں پڑھیں گے، غلط پڑھیں گے تو بڑے مسائل ہیں۔ اور جس طرح وہ میں نے جمعے میں وہ بات کہی تھی، مجھے امید یہ بہنوں کا مجمع ہے، یہاں ویسے لوگ نہیں ہوں گے، کہ بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تراویح کے حوالے سے، اور اس میں لکھنؤ کی ایک مشہور مسجد کا باضابطہ ذکر کیا گیا۔ میں احتیاطاً اس مسجد کا نام نہیں لے رہا اس لیے کہ وہ ویڈیو میں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، پتہ نہیں اس مسجد کا ہے کسی اور مسجد کا ہے، لیکن بہر کے کسی تراویح کا ہے اور قرآن پڑھا جا رہا ہے، اتنا غلط پڑھا جا رہا ہے قرآن کہ میں اللہ کے کرم سے، محض اللہ کے فضل سے، محض اللہ کے فضل سے میں بھی حافظ ہوں، میں نے اس کو بار بار سنا، ایک لفظ بھی میرے سمجھ میں نہیں آیا۔ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، پھر میں نے اپنے بات دوسرے حفاظ دوستوں کو بھیجا، ایک لفظ کسی کے سمجھ میں نہیں آیا۔ جو لوگ کسی بھی ایسی تراویح میں جاتے ہیں 5 دن کے 6 دن کے چکر میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اس سے بہتر ہے علم تر کیف سے پڑھ لو، اس طریقے کی 6 دن کی تراویح جہاں قرآن کا تماشا کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ علم تر کیف سے پڑھیں گے تو اتنا ہی ہوگا، آپ کو ثواب کم ملے گا، لیکن یہاں آپ کو ثواب تو بھول جائیے، گناہ ملے گا۔ اور حدیث کا ٹکڑا بہت سخت، میں نے 2 سخت آپ کو بتائی باتیں، ایک تو اللہ کا فرمان، گدھے کی مثال دی، دوسرے حضور ہمارے خلاف، قرآن ہمارے خلاف، جو لوگ قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے، اور ایسے لوگوں کے لیے، اب یہ سخت جملہ ان کے لیے جو قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے، یہ تو میں نے بتایا ان کے لیے جو نہیں پڑھ رہے تھے،
لیکن اب یہ بتانے جا رہا ہوں جو پڑھتے ہیں قرآن لیکن سیکھ کر کے نہیں پڑھتے، اس طریقے سے پڑھتے جس طریقے سے تراویح کا وہ حشر آپ نے دیکھا، اس کے لیے سخت جملہ حدیث کا ہے، رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ کیا مصیبت کر رہے ہو آپ؟ میری باتیں بہت غور سے سن رہے ہیں، لیکن اگر میں گڑبڑ باتیں شروع کروں تو آپ بھاگ جائیں اٹھ کر کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میری بات کس طریقے سے نقل کی جائے، تو کیا اللہ اپنا حق نہیں سمجھتا؟ اس لیے خدا کے واسطے میں نے یہ وہ چیزیں رکھی تھوڑی سی بیلنس کر کے کہ جو ہمارا حال یہودیوں والا نہ ہو جائے، جو میں نے بتایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، ہم بھی قرآن کو نہیں جانتے۔ تو لفظ قرآن کو میں نے واضح کیا کہ اس کا مطلب ہے پڑھی جانے والی کتاب، اور میں نے چند باتوں سے آپ کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ واقعتاً دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اسی کے ساتھ آگے بتلا دوں، دنیا کی سب سے زیادہ سنی جانے والی بھی کتاب ہے یہ۔ جس طرح پڑھی جانے والی ہے اسی طرح دنیا کی سب سے زیادہ سنی جانے والی بھی کتاب ہے۔ اور رمضان شریف کی خاص عبادت قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت ہے۔ میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، ان کے سامنے بھی ایک بات عرض کر دوں، پہلی آپ کوشش اور آپ حضرات کے لیے بھی ہے کہ آپ پہلا کام یہ کریں کہ بہرکیف جتنا زیادہ سے زیادہ وقت آپ فارغ کر سکتے ہیں رمضان شریف میں قرآن کی تلاوت کے لیے فارغ کریے، پڑھیے۔ اچھا پڑھتے ہیں سبحان اللہ، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں شاید میرے قرآن میں کچھ غلطیاں ہوں، ایک حافظ کو لگائیے۔ اور میں اپنے اساتذہ کی باتیں بتا دوں، ندوے میں بڑھاپے کی عمر میں آدمی کی زبان سوکھنے لگتی ہے، بہت تیز نہیں چلتی ہے۔ تو ہمارے ایک استاد سے انتقال ہو گیا، حضرت مولانا واضح رشید صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے دیکھا ان کو، تقریباً معمول تھا ان کا عام دنوں کا، رمضان میں تو زیادہ معمول تھا قرآن کی تلاوت کا، کہ مغرب بعد مسجد میں بیٹھ جاتے تھے اور کسی شاگرد کو لگا لیتے تھے، وہ صرف قرآن پڑھتا تھا، آپ سنا کرتے تھے بڑے ادب و احترام سے۔ اور اتنا ادب احترام تھا کہ ان کے جو مخصوص شاگرد تھے انہیں پتہ تھا کہ جب یہ قرآن سنے اس وقت ان کے پاس ہرگز کسی کام سے مت جاؤ، اپنی کوئی اصلاح کرانی ہے کچھ نہیں، جب قرآن سننا ہے تب بالکل خاموشی سے۔ بالکل لگتا تھا کہ وہ جو قرآن سننے والوں کی جو صفات بیان کی گئی پڑھنے والوں کی، کہ لگتا ہے کہ سکینہ نازل ہو گیا ہے، جسے اسٹیچو کہتے ہیں انگریزی میں، ایک بیٹھے ہوئے ہیں بڑھاپے میں، اللہ کا کلام سننا ہے۔ اس عظمت کے ساتھ قرآن پڑھا جائے کہ اللہ کا کلام ہے، اسی عظمت کے ساتھ سنا جائے کہ اللہ کا کلام ہے، تو اب کیا کیا ملتا ہے وہ دیکھ لیجئے، میں آگے بتاتا چلوں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے پڑھنے پر آپ کو کیا کیا ملا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، جنت ما سفرت الکرام البررہ۔ اب آ جائیے صرف سننے پر کیا ملے گا۔ پڑھا جا رہا ہے وہ تو جو پڑھ رہا اس کو کیا ملے گا وہ تو چھوڑ، جو سنے گا خالی قرآن مجید، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قرآن سننے کا بھی ایک ادب بتایا ہے۔ پڑھنے کا ادب تو بات بڑی چیز ہو گئی، میں نے کہا جو لوگ نہیں پڑھ پا رہے ہیں وہ سنیں، جب تک آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، کسی حافظ کو لگا لیں۔ بہنوں سے کہوں گا کہ آپ نہیں کر سکتی کسی حافظ کو، پردے کا اور محرم و نامحرم کے مسائل ہیں، تو آپ کسی اچھے قاری کی تلاوت لگا لیجئے، سنیے غور سے، پھر کوئی بات اس وقت نہیں، صرف اللہ کا کلام سنیے غور سے، جس کو کہتے ہیں اردو میں ہمتن گوش۔ ہمتن صرف کان سے نہ سنیے، ہمتن کان سے بھی سنیے، دماغ سے بھی سنیے، دل سے بھی سنیے، جسم کے ایک ایک حصے سے سنیے، ساری دنیا کو بھول جائیے اتنی دیر کے لیے۔ یہ قرآن سننے کا ادب ہے۔ میں نے شاید بہت پہلے بتایا ہو آپ کو کہ ہمارے بڑے اور ہمارے اساتذہ کیسے ہماری تربیت کرتے تھے کہ اگر حدیث پڑھی جا رہی ہے، نماز ہو گئی اور نماز کے بعد بعض مسجدوں میں حدیث پڑھنے کا ایک نظام ہے اور ضروری ہے، بہرکیف 2 منٹ میں ایک حدیث ہو جاتی ہے، اور اس دوران اگر بچے اٹھ گئے تو اساتذہ بہت ڈانٹتے تھے، کہتے یا تو پہلے اٹھ جاؤ
لیکن جب اللہ کے رسول کا کلام شروع ہو گیا تو موت بھی آئے تو اس سے کو تھوڑی دیر رک جاؤ، اللہ کے رسول کا کلام پورا ہو جائے۔ یہ ادب ہونا چاہیے، ادب ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن سننے کا ادب بتایا۔ عربی گرامر کی روح سے میں ذرا سا ترجمہ کروں گا زور دے کر کے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو پہلا کام ایک فَاسْتَمِعُوا لَهُ، فَاسْتَمِعُوا کا ترجمہ کریں کہ بہت غور سے سنو۔ ایک خالی سنو، اس کے لیے دوسرا لفظ آئے گا فَاسْمَعُوا، سنو، لیکن غور سے، جس کا میں نے پہلے ترجمہ کیا ہمتن گوش، اس کے لیے عربی میں فست، غور سے، بہت توجہ سے، بہت غور سے سنو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ دوسرا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وَانصِتُوا، اور بالکل خاموش رہو، کوئی بات مت کرو۔ پڑھ نہیں پاتے سیکھتے رہو، جب تک پڑھنا سیکھو اس سے پہلے قرآن سنو۔ اب آپ دیکھیے اس کائنات میں سب سے بڑی چیز اللہ کی رحمت ہے۔ دولت ہوتی ہے لیکن دولت سے بڑی اللہ کا رحم ہے۔ دولت سے کام نہیں بنتے، کام اللہ کی رحمت سے بنتے ہیں، یہاں بھی وہاں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں پتہ ہے اس پر کیا ملے گا؟ صرف سننے پر، میں نے پڑھنے کی بات تو پہلے کر دی، سننے والی بات غور سے سنو۔ اب سنتے کیسے تھے ہمارے صحابہ؟ پہلے اس کی مثال سن لیجئے۔ 7واں پارہ آپ شروع کریے گا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب یہ سنتے ہیں اس کو جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا، تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تم دیکھو گے ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ قرآن سنا جائے اور دل پہ اثر نہ ہو تو یقیناً قرآن ٹھیک سے سنا نہیں گیا۔ دل کو نرم کر دینے والی طاقت قرآن کے پاس ہے، اور یہ تجربہ آپ لوگوں کو تب ہوتا ہے جب آپ حرم شریف میں جاتے ہیں تراویح سننے کے لیے۔ میں نے جمعے میں وہ بات کہی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ حرم شریف میں ساری دنیا کا انسان، چائنیز، افریقن، امریکن، یورپین، جنگل کے لوگ، ہندوستان کے لوگ، کوریا کے لوگ، جاپان، جو عربی نہیں جانتے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، لاکھوں کا مجمع ہے، عربی نہیں جانتے، عرب کی بات کر رہا ہوں جو عربی نہیں جانتے، لیکن امام کے پیچھے کھڑے ہیں، امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں، اور کہیں اگر امام صاحب رونے لگے تو یہ وہ سب روتے ہیں جو عربی نہیں جانتے۔ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، یہ ہے قرآن کی طاقت۔ صرف سننے سے جو پڑھتا اس پر کیا بیتتی ہے، دل لرز جاتا ہے اپنے آپ۔ یہ اس کے کلام الہی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اب میں نے جمعے میں اس بات کو واضح کیا تھا کہ بہت سے لوگ کہیں گے مولانا کسی چیز کو سن کر کے آنکھوں میں آنسو آ جانا کون سا کمال، ہم لوگ فلم دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، اس میں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی ڈرامے اور فلم میں تب آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں جب وہ ڈرامہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔ ہم چائنیز ڈرامہ لگا دیں، کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے، آپ بھاگ جائیں گے اٹھ کر کے۔ لیکن قرآن بغیر سمجھے آپ کو متاثر کر رہا ہے، دل نرم کر رہا ہے۔ کچھ نہیں سمجھتے، وہ تو امام صاحب عرب ہیں یا جو عرب پیچھے کھڑے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جہنم کا ذکر چل رہا ہے اس لیے امام رو رہے ہیں، ہم کیا جانے کس کا ذکر چل رہا ہے، نہ جنت کا پتہ نہ جہنم، کچھ عربی جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو سننا کیسے ہے اس کی مثال اللہ نے قرآن میں دی۔ لوگ سن کر کے، صرف قرآن کی طاقت اتنی ہے کہ سن کر کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سورہ جن آپ پڑھیے گا، شروع کریے گا، جناتوں کا ایک بہت بڑا قافلہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، عجب قرآن سنا ہم نے، یہدی إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ۔ پورا قبیلہ جناتوں کا اسلام میں داخل قرآن سن کر کے۔ ایسی طاقتور کتاب ہے یہ اللہ کے کلام کی، دل پھٹ جاتے ہیں کبھی کبھی۔ اور ایک بہت مشہور واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، غالباً مصر کا اس وقت جو بادشاہ تھا یا وہاں کا حاکم تھا جمال عبد الناصر، رشا کا اس پر بڑا دباؤ تھا جمال عبد الناصر پر کہ آپ ہمارا سسٹم آپ اڈاپٹ کرو، تب رشا کی توتی بولتی تھی۔ تو جمال عبد الناصر نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آئیں گے اور پھر ہم آپ سے بات کریں گے۔
اور ایک آپ نے نام سنا ہوگا قاری کا، دنیا کا بہت مشہور ایک قاری، اللہ نے اس سے کام لیا، قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جمال عبد الناصر نے قاری عبد الباسط سے کہا کہ اگلے سال ہم رشا جائیں گے، ہمارے ساتھ آپ چلو گے۔ وہ بیچارے سوچے ہمارا کیا کام رشا میں، کوئی مسلمان تو ہے نہیں وہاں، کسی اسلامی ملک کو لے چلتے تو سمجھ میں آتا کہ بھئی قرآن پڑھ کے سنانا ہے۔ جو قرآن جب پڑھتے تھے قرآن میں ڈوب کر کے قرآن پڑھتے تھے۔ ابھی ہم نے قرآن کا مزہ نہیں ملا، ہم کو پڑھیں گے تو مزہ ملے گا اور پھر ہر چیز مزہ آئے گا۔ تو اب جو جماعت اللہ سے لے گئے اپنے ساتھ، ان لوگوں سے کہا کہ بھئی ہم آپ سے باتیں بعد میں کریں گے، پہلے ایک ہمارے ساتھ ہمارے ملک سے ایک شخص آیا ہے، وہ آپ کو کچھ پڑھ کر کے سنائے گا۔ اور پھر قاری عبد الباسط نے قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کی شروع کی آیتوں کا انتخاب کیا۔ غالباً یہ وہی آیتیں جس کو سن کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل۔ ہم پڑھتے کیا ہے ابھی تو وہ باقی بات ہے، سننے کے اثرات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ آنکھ بند کر کے قاری صاحب پڑھتے رہے اور سامنے رشین کمیونسٹ ہزاروں کی تعداد میں ان کے سربراہان بیٹھے قاری عبد الباسط کا کلام سننے۔ اور جب انہوں نے پڑھا، آنکھ کھولی تو دیکھا کہ پورا مجمع زار و قطار رو رہا ہے، بغیر سمجھے ہوئے رو رہا ہے۔ یہ قرآن کی طاقت ہے۔ اللہ نے کہ دل نرم کر، دل لرز جاتے ہیں قرآن پڑھ کر سن کر کے۔ یہ قرآن کی طاقت ہے۔ اسی لیے اگر ہمارا دل نہیں لرز رہا ہے، ہمارا دل نرم نہیں ہو رہا ہے، تو یہ پھر ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارا دل کیا ہے؟ قرآن ایسی طاقت ہے کہ پتھر لرز جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ پتھر ایسے ہیں کہ اگر اللہ کا کلام سن لیں تو پھٹ پڑتے ہیں، ہمارے خوف کے لرز جاتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حوالے سے پتھروں کے سلسلے میں کہا، 28ویں پارے میں آپ پڑھیے گا جا کر کے، لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ۔ تو اپنی بات کیا کرتے ہو اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے؟ لَرَأَيْتَهُ، تم دیکھتے، خاشعًا متصدعًا من خشیۃ اللہ، کانپ رہا ہے، لرز رہا ہے اللہ کے خوف سے۔ ہمارے دلوں پہ کوئی اثر نہیں قرآن پڑھنے سننے کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نام ٹھیک سے پڑھ رہے ہیں، نہ ٹھیک سے سن رہے ہیں۔ ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ٹھیک سے پڑھا جائے اور ٹھیک سے سنا جائے اور ہمارا دل نہ لرزے، ناممکن ہے۔ چنانچہ اگر اس طریقے سے پڑھا جائے گا اور سنا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں تم کو کیا ملے گا وہ سنو۔ ابھی اس میں عمل بعد کی چیزیں ہیں، پہلے سنو کیا ملے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں آپ سمجھیے گا، قرآن ہر چیز کا بیس قرآن ہے۔ جیسے رمضان کا بیس قرآن ہے، رمضان قرآن کے بغیر بیکار ہے، کوئی حیثیت رمضان کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رمضان کو اہمیت دی قرآن نازل کر کے، شب قدر کی اہمیت قرآن کے نزول سے، اور اسی لیے رات کو لگا دیے نہیں قرآن کا دور کرو، چونکہ اس ماہ مبارک میں قرآن نازل ہوا، اس لیے قرآن کا دور کرو۔ تو اگر ہم کو نمازوں میں مزہ نہیں آ رہا ہے تو مطلب قرآن سے تعلق جوڑو، روزے میں مزہ نہیں آ رہا ہے قرآن سے تعلق جوڑو۔ اسی لیے میں نے آپ کو 7ویں پارے کی مثال دی، اب میں 21واں پارہ آپ کے سامنے شروع کی پہلی آیت۔ نماز پڑھنا ہے، نماز میں لطف حاصل کرنا ہے تو قرآن پہلے پڑھو۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو۔ اب یہ نماز تم کو برائی سے روکے گی۔ تو چنانچہ صرف پڑھنے اور سننے پر اللہ تعالیٰ نے کیا انعام رکھا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، خاموش رہو جب پڑھا جائے، باتیں نہ کرو، اور ہمتاً گوش ہو کر کے سنو۔ جو میں نے اپنے استاذ کی بات بتائی، میں بہنوں سے کہوں گا کہ آپ قرآن پڑھیے، جب تھک جائیے تو کسی قاری کی تلاوت لگا لیجیے۔ رمضان شریف کا زیادہ حصہ قرآن سیکھنے، پڑھنے، سننے کے ہی ارد گرد گزرے۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ تسبیحات نہیں پڑھیں گی، تہجد نہیں پڑھیں، وہ بھی پڑھیے، لیکن زیادہ فوکس قرآن پر کریے۔ تو اللہ فرما رہے صرف سننے پر لعلکم ترحمون، تم اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ گے۔
ہو سکتا ہو دعا مانگے قبول ہو نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے یہ کر لاؤ تو وعدہ اللہ پھر وعدہ توڑتا نہیں اپنا، یہ دیں گے تم کو۔ تو اللہ کا رحم ملتا ہے صرف قرآن سننے پر، پڑھنے پر، اور کیا کیا چیزیں میری پہلے میں بتا دی۔ آگے جو میں نے کوشش کی تھی کہ آج میں اسی آیت کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اب آگے آ جائیے اور کیا کیا ملتا ہے قرآن پڑھنے پر۔ ہمارے گھروں میں کیا وجہ ہے کہ آپ ذرا سوچئے، پہلے ہم لوگ ماشاءاللہ برکے اس دور سے ہیں کہ جب ہر ایک 4 بھائی بہن، 5 بھائی بہن، 6 بھائی بہن، 8 بھائی بہن سب تھے۔ اب تو نئے مسائل دوسرے ہیں، اور ہمارے گھروں میں اتنی دولت بھی نہیں تھی، لیکن برکت بہت تھی۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ بڑی خوشی سے، بڑے سکون سے، بڑے مزے کے دن تھے۔ ہو سکتا ہو روز گوشت کھانے کو نہ ملتا ہو، اس زندگیوں میں بڑا اطمینان تھا، بڑا سکون تھا، جسے کہتے ہیں بڑی موج تھی۔ کھیتی کر کے لوگ آتے تھے، 2 گھنٹے ایسے ہی بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے۔ اتنے غم، اتنی بیماریاں، اتنی الجھنیں، اتنے مقدمات یہ نہیں تھے اس دور میں۔ آج سے 40-50 سال پہلے بڑی معمولی لوگوں کی آمدنی ہوتی تھی، کسانی کا ہی کام ہر گھر میں ہوتا تھا۔ کچھ لوگ تھے جو زمیندار تھے، پڑھ لکھ گئے تھے، لیکن بڑی برکتیں تھیں۔ 6 بھائی تھے، 8 بھائی تھے، بڑی محبتوں سے رہتے تھے، ماں کی خدمت کرتے تھے، دادا دادی کا ساتھ ہوتا تھا، پوتے پوتیوں کی تربیت ہوتی تھی، گھر گھر نظر آتا تھا، اور گھر جنت کا ٹکڑا نظر آتا تھا۔ لیکن آج کیا ہے؟ تعلیم بہت ہے، دولت بہت ہے، لیکن گھر میں سکون غارت ہے۔ بھائی کو بھائی سے شکایت ہے، بہن کو بھائی سے شکایت ہے، ایک بھائی ماں کو رکھنے کو تیار نہیں ہے، دوسرا بھائی باپ کے علاج کے لیے پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے، امریکہ میں رہ رہے ہیں، کہاں رہ رہے ہیں، لیکن زندگیوں میں وہ سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ غالباً یہی ہے کہ شاید ہم نے قرآن سے رشتہ توڑ دیا ہے۔ قرآن نے پہلے اپنا تعارف کرایا، ھذا کتاب انزلناہ مبارکن۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کتاب میں نے نازل کی ہے، اور میں نے اس کو باعث برکت بنایا ہے۔ گھر کی برکت چاہیے، گھر میں قرآن کی تلاوت کرو۔ جہاں ہے یہ وہاں باعث برکت ہے، دل میں ہے تو وہاں برکت، زبان میں ہے تو وہاں برکت۔ اور میں آپ کے سامنے آج کے دور میں برکت کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے برکت کسے کہتے ہیں۔ آپ کتنا کماتے ہیں مجھے نہیں معلوم، اللہ اور برکت دے، خوب کمائیں آپ۔ ایک مولوی کی کیا آمدنی ہوگی آپ بتائیے، جو بیچارہ ایک مسجد سے جڑا ہے، کسی مدرسے سے جڑا ہے، ٹیوشن کر لیتا ہے۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ لکھنؤ میں 5% مولویوں کو چھوڑ دیجیے، ان کے اپنے ہو سکتا ہو کاروباری وسائل ہوں، کچھ ہوں، لیکن 90% مولویوں کی، میں لفظ مولوی کی بات کر رہا ہوں، 90% مولویوں کی ماہانہ آمدنی 15,000 روپے سے زیادہ نہیں ہے، کمی ہے۔ لیکن ان کے کرتے کی سفیدی کم نہیں ہوتی، اللہ کا احسان ہے۔ مہمان ان کے یہاں بھی آتے ہیں، بچے ان کے بھی بیمار ہوتے ہیں، بچے ان کے بھی پڑھ لیتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر تصور کریں کہ آپ کا جو گھر 1 لاکھ روپے میں چل رہا ہے، وہی گھر ایک مولوی کا اللہ تعالیٰ 15,000 میں چلا رہے ہیں۔ اللہ چلا رہے ہیں، اللہ کی مرضی ہے، کیسے چل رہا ہے ٹھیک ہے، وہ عائش نہیں کر رہا ہے، لیکن گھر چل رہا ہے، زندگی میں سکون ہے، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، سکون بڑی نعمت ہے۔ کچھ الجھنے تو آپ کو ہیں تو اس کو بھی ہوں گے، وہ انسان ہے اس دنیا کا، وہ اوپر سے کوئی تیسری مخلوق تو ہے نہیں۔ لیکن آپ تصور کریں، کبھی سوچیں، میں اسی لیے مولویوں سے کہتا ہوں کہ اس سے بڑی اللہ کی رحمت تم کو کیا چاہیے؟ 10,000 12,000 15,000۔ تو ایک امام صاحب کا وہ جملہ مشہور ہو گیا تھا، ان کی ویڈیو 1 منٹ کی، وہ دعا کرا رہے تھے تو متولی صاحب ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ، میری تنخواہ جتنی متولی نے رکھی ہے، آپ ان کے بچوں کی اتنی ہی آمدنی کر دیجئے۔ متولی صاحب ناراض ہو کہ بھئی
کیوں 12,000 ہمیں آپ دیتے ہیں مہینے میں؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، اور آپ کہتے ہیں 12,000 بہت ہے، آپ ہی کہتے ہیں، تو میں نے وہی دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو بھی وہی ملے جو مجھے مل رہا ہے، اس میں آپ کو شکایت ہو گئی۔ لیکن ایک مولوی ٹھیک ہے جیسے تیسے، تو یہ قرآن کی برکت ہے۔ تو جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوگی انشاءاللہ، ان گھروں میں اللہ چاہیں گے برکت ملے گی، اور کیا کیا چاہیے وہ آگے آ جائیے۔ میں بہت ساری چیزیں نہیں لوں گا، 5-10 منٹ ابھی اور، چونکہ درس حدیث بھی ہونا ہے۔ دوسری چیز، جتنی نیکیاں اس عبادت میں اللہ نے رکھی ہیں قرآن کی تلاوت میں، اتنی نیکیاں دوسری عبادتوں میں کم رکھی اللہ نے۔ اور یہاں پر میری بہنیں بھی ہیں، میں وہی بتا رہا تھا کہ انجینئروں سے آپ خدا کے واسطے قرآن نہ سیکھیے گا، دین نہیں سیکھیے گا، دور بہک جائیں گی۔ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے ایک حرف قرآن کی تلاوت کی اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں منیمم۔ اور پھر ہمارے ذہن میں کچھ غلط فہمی نہ رہ جائے، اس کو اور کلیئر کیا کہ جس نے الف لام میم پڑھا، اس نے ایک حرف نہیں پڑھا، اس نے 3 حرف پڑھے۔ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، ان 3 حروف پر 30 نیکیاں عام دنوں میں منیمم ملی، اور رمضان شریف میں اس 30 کو 70 سے ملٹیپلائی کریں گے آپ، تو آپ یقین جانیے کہ کمپیوٹر بھی آپ کی نیکیوں کا حساب نہیں رکھ پائے گا۔ اسی لیے میں ایک گزارش آپ سے کر رہا ہوں، دیکھیے اس وقت مولوی طبقہ عوام کے نشانے پر رہتا ہے، جس کو دیکھو امام کے پیچھے، مؤذن کے پیچھے، مولوی کے پیچھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ امام، یہ مؤذن، یہ جب بشمول میں معاذ اللہ کی کوئی فرشتہ ہیں، یہ نہیں، ان سے بے شمار گناہ ہوتے ہیں، بالکل ہوں گے، لیکن قرآن پہ آ جائیے، ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ اللہ کا شکر ہے، اور مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ قرآن کی برکت سے اپنے ان گنہگار بندوں کو معاف فرما دیں گے۔ آپ کو معلوم ہے جب یہ قرآن یاد کرتے ہیں تو ان کو اتنی مرتبہ یہ لفظ دہرانے پڑتے ہیں کہ اس کا ثواب اگر کمپیوٹر کو دے دیا جائے تو وہ بھی کیلکولیٹ نہیں کر سکتا۔ جب یہ سورہ یاسین یاد کرتے ہیں تو یاسین والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن، کہ یہ 100 بار کہنا پڑتا ہو یاسین والقرآن الحکیم۔ پھر انک لمن المرسلین، پھر انک لمن المرسلین، انک لمن المرسلین، پھر یاسین القرآن حکیم، انک لمن المرسلین، پھر اللہ صراط مستقیم، اللہ صراط مستقیم، اللہ صراط مستقیم، اللہ صراط مستقیم، پھر پیچھے سے آتے ہیں بیچارے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ان کو ثواب نہیں دیں گے؟ تو ان کے پیچھے مت پڑیے، ان کے حالات، ان کے لیے جو کر سکتے ہیں تعاون وہ کریے، لیکن اللہ کا شکر احسان ہے کہ اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے دے رکھی ہیں۔ اور یہ قرآن آپ 1 مہینے پڑھتے ہیں تو آپ کو اتنا ثواب ملتا ہے، ان کو 4 سال 5 سال 6 سال لگتے ہیں اس طرح پڑھنے میں۔ پہلے ناظرے سے گزرتے ہیں بیچارے، پھر یادداشت سے گزرتے ہیں، پھر دور کا ان کا دور آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خزانے بھر رکھے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ قرآن کی برکت سے اللہ جس طرح کی دنیا پار کرتے ہیں آخرت بھی پار کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو اب یہ میں بہنوں سے ایک بات عرض کر دوں کہ انجینئر وغیرہ آج کل یوٹیوب پر پتہ نہیں کیا کیا بک دیتے ہیں کہ بھئی قرآن پڑھو تو سمجھ کر پڑھو۔ میں کہتا ہوں یہاں تک تو جملہ ٹھیک ہے، لیکن آگے جملہ نہ بولو، یا بولو تو پوری وضاحت سے بولو۔ آگے بول دیتے ہیں ورنہ نہ پڑھو۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کو کتنے لوگ سمجھیں گے؟ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، میں ایک اندازاً 27 سال سے قرآن پڑھا رہا ہوں، میں 27 سال سے 15 سال قرآن پڑھا اور 27 سال سے قرآن پڑھاتا ہوں میں، لیکن اس کے بعد بھی بے شمار قرآن کے ایسے مقامات آتے ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے مجھے تفسیریں دیکھنی پڑتی ہیں کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ لفظ جانتا ہوں، تقریباً ترجمہ جانتا ہوں، لیکن پوری بات واضح نہیں ہو پاتی، تو بڑے اپنے اساتذہ سے پوچھتا ہوں جا کر کے، اگر یہی شرط لگا دی جائے گی کہ سب کو سمجھ کر پڑھنا ہے تو 99% لوگ تو سمجھ ہی نہیں سکتے، تو لیجیے اب بیٹھ جائیے، چھوڑیے اب مت پڑھیے قرآن۔ اس لیے کہا جائے گا نہیں، بہتر ہے قرآن سمجھ کر پڑھا جائے، لیکن نہیں پڑھ سکتے سمجھ کر تو بغیر سمجھے پڑھیے، اور بغیر سمجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حرف پر 10 نیکیاں بغیر سمجھے رکھی ہیں۔ اسی لیے الف لام میم کی مثال دی ہے کہ الف لام میم کا مطلب آپ سمجھنا چاہیں تو سمجھ بھی نہیں سکتے، الف لام میم کا مطلب ہی نہیں ہے۔
اس کا مطلب لا یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کا مطلب تو صرف اللہ کو معلوم ہے اور نہیں معلوم کسی کو۔ تو اب پتہ چلا کہ یہ جو نیکی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں وہ کم سے کم ہے، بغیر سمجھے ہیں۔ اور بہنوں سے بتلا دوں، میں نے جمعہ بعد رکھی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی عبادت پر یا جو ثواب جو رکھا ہے، اس کی ایک وجہ علماء نے بڑی شاندار لکھی ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو جسم کے بہت سارے حصے اس وقت تلاوت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ہاتھ میں قرآن لیے ہیں تو آپ کی ہاتھ کی عبادت ہو رہی ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو آنکھوں کی عبادت ہے، زبان سے پڑھ رہے ہیں تو زبان کی عبادت ہے، کان سے سن رہے ہیں تو کان کی عبادت ہے، دل دماغ اس سے متاثر ہو رہا ہے تو دل دماغ کی عبادت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنا اجر و ثواب رکھا ہے۔ آگے آ جائیے اور کیا کیا ملے گا انشاءاللہ۔ ایک 14ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کو ہم بولتے ہیں سورہ نحل۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے ایک ارشاد فرمایا کہ اگر آپ واقعتاً، اب آپ دیکھیے چھوٹی سی مثال دے، رمضان شریف میں جو آپ نے عبادت کر لی بہت زیادہ، سب کر لیتے ہیں ماشاءاللہ، کم سے کم 5 وقت کی نمازوں کی پابندی تو مل ہی جاتی، اس کا بیسک کیا ہے؟ اس کا بیسک یہ ہے کہ شیطان سے آپ محفوظ ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ اگر شیطان سے محفوظ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عبادتیں خوب ہوں گی۔ اب سارے سال بڑا مسئلہ آتا ہے کہ شیطان آزاد ہو جاتا ہے، تو شیطان سے کیسے حفاظت اختیار کی جائے؟ تو پتہ چلا کہ جو شخص قرآن کی تلاوت پابندی سے کرتا ہے اس پر شیطان حاوی نہیں ہو پاتا، شیطان بلکہ اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، آپ کبھی غور کریں کہ یہ سوالات آنے چاہیے بچوں کے ذہن میں کہ قرآن کریم میں کہیں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں لکھا ہے، کہیں بھی نہیں لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہر سورت کے پیچھے سوائے ایک سورت کے لکھا ہے، لیکن قرآن کریم میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کسی سورت کے شروع میں نہیں لکھا۔ لیکن حکم ہے کہ جب قرآن کی تلاوت شروع کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر قرآن کی تلاوت کرو۔ تو یہ حکم کہاں سے ملا؟ یہ حکم قرآن سے ملا۔ اور قرآن کی کس آیت سے ملا؟ سورہ نحل پارہ نمبر 14 آیت نمبر 98۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پڑھا کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو میں ترجمہ کر دوں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کر لیا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ کیا ملے گا اللہ تعالیٰ اس سے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ جو لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے اور بعد میں قرآن بھی پڑھیں گے، ان پر شیطان حاوی نہیں ہو پائے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، قرآن ان پر حاوی نہیں ہو پائے گا۔ جو لوگ ایمان والے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، انما سلطانہ علی الذین تولونہ، یہ تو ان پر حاوی ہوتا ہے جو اس کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، یہ مشرکین ہیں۔ تو پتہ چلا اگر قرآن کی تلاوت کی جائے گی تو اعوذ باللہ پڑھا جائے گا، اعوذ باللہ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز تو شیطان کے حملوں سے دور رہیں گے۔ اور اگر شیطان کے حملوں سے ہم محفوظ ہو گئے تو انشاءاللہ جس طریقے سے رمضان شریف میں نیکیوں کے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرماتے ہیں، اللہ چاہیں گے رمضان کے بعد بھی اسی طریقے سے اللہ ہم کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ یہ میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی چند چیزیں، اللہ کا رحم لینا ہے تو قرآن پڑھو، قرآن کہہ رہا ہے، برکتیں لینی ہیں تو قرآن پڑھو، قرآن کہہ رہا ہے، شیطان کے حملوں سے بچنا ہے تو قرآن پڑھو، قرآن کہہ رہا ہے، نماز میں لطف پیدا کرنا ہے تو قرآن پڑھو، قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ تو وہ برکتیں ہیں جو برکت قرآن سے ثابت ہیں۔ باقی حدیث کے خزانے میں بخاری اور مسلم اور دوسری کتابوں میں تو نہ جانے بے شمار روایتیں ہیں کہ قرآن کی تلاوت سے کیا کیا چیزیں ملتی ہیں۔ اس لیے میری بہنوں اور میرے عزیز دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ برکت رمضان شریف کا یہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے، ہماری کوشش ہو کہ ہمارا قرآن سے تعلق جڑ جائے، اور جس طرح ہم نے رمضان شریف میں قرآن کی تلاوت کا ایک معمول بنایا ہے، رمضان کے بعد بھی ہم قرآن کی تلاوت کے معمول کو اختیار کریں، اور اس کے لیے سب سے کم جو درجہ ہے وہ مہینے میں ایک دور، یہ سب سے کم درجہ ہے، مہینے میں ایک دور۔
روزانہ ایک پارہ، یہ سب سے کم والا ہے۔ اس کے اوپر والا درجہ جو ہے، جو خاص درجہ جو حضرات صحابہ کا ہے، وہ ہفتے میں ایک دور، اور ہفتے میں ایک دور کرنا بہت آسان ہے۔ حضرات صحابہ کی عادت شریفہ تھی، جمعے کو قرآن کا دور شروع کرتے تھے، جمعرات کو مکمل کرتے تھے۔ ان کے ایک حصے کا نام تھا منزل۔ وہ منزل کی ترتیب آپ بھی آج جب قرآن مجید کھولتے ہیں تو صفحات کے نیچے لفظ منزل لکھا رہتا ہے، تو اگر آپ اس پر آ جائیں تو سبحان اللہ۔ اور باقی اس کے اعلیٰ ایک درجہ یہ ہے کہ 3 دن میں قرآن کریم مکمل کیا جائے، اور اخص الخاص درجہ یہ ہے کہ نہیں سال بھر تو رمضان شریف میں، اس میں سب کے لیے نہیں کہہ سکتا بلکہ حفاظ کے لیے زیادہ ہے، کہ روزانہ قرآن کا ایک دور مکمل کریں۔ آپ نے تو حضرات صحابہ کے سلسلے میں سنا ہے، امام شافعی کے سلسلے میں سنا ہے، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے سلسلے میں سنا ہے کہ روزانہ قرآن کا ایک دور مکمل کرتے تھے۔ امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں، مکے سے مدینے جا رہے ہیں، تقریباً 8 دن کا سفر ہے، مکے سے مدینے جا رہے ہیں، صبح سے شام تک، اور اونٹ پر جا رہے ہیں۔ 8 دن مکے سے مدینے جانے میں لگے، 8 دن میں 16 قرآن پڑھے امام شافعی نے۔ اچھا، ہم جب یہ سنتے تھے پڑھتے تھے تو لگتا تھا کہ مولویوں نے کچھ بڑھا چڑھا کر کے لکھ دیا ہے، اتنا کیسے ہو سکتا ہے؟ آدمی کو دوسرا کام ہی نہیں ہے۔ تو میں بھر کے آپ کی دعائیں ہیں، میں جاتا رہتا ہوں کہ رات گزر گئی پورا قرآن پڑھتے ہوئے۔ تو بعض لوگوں نے بعد میں مجھ سے بھی اشکال کیا، میری پریشانی ایک نوجوان بچے نے دور کر دی، اور اس نے، اللہ اس کو توفیق دے، اس نے کہا مولانا ہو سکتا ہو آپ اس گندی دنیا میں نہ رہے ہوں، ہم جس دنیا میں ہیں کہ جو گندی، اس نے ایک گندی دنیا، اس نے بات کہی کہ اگر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ کے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس نے کہا کہ ہمارے بہت سے دوست ایسے ہیں کہ ان کو ناجائز محبتیں ہیں، تو جب وہ اپنی محبوبہ سے ملنے جاتے ہیں تو رات کہتے چھوٹی ہو گئی تھی، پوری رات صرف باتوں میں گزار دیتے ہیں۔ دنیا کی ایک ناجائز ایک غلط محبت میں پڑھ کر کے اس کو رات چھوٹی لگنے لگے، اور جس کو اللہ سے محبت ہو جائے، جس کو اللہ کے کلام کی طاقت مل جائے، رات کب گزر جائے گی اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ پھر میرے اللہ نے مجھے 3 مثالیں دکھلائیں لکھنؤ کی، اس میں ایک صاحب غالباً انتقال ہو گیا، دیکھیے اللہ جس سے کام لے۔ کرسی کے ایک شخص، میں چونکہ حوالوں سے بتا دوں تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ مولانا بڑا چڑھا کر کہہ رہے ہیں، جو لوگ دودھ کا کام کرتے ہیں شاید وہ میری بات سمجھ جائیں گے۔ ٹیڑھی پلیا سے میں پوری بات بتا رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ٹیڑھی پلیا سے پہلے ایک مسجد ہے، اس کا نام مزار والی مسجد ہے۔ اس میں آج سے 20 سال پہلے ایک پیش امام تھے، دودھ کا کام کرتے تھے، کرسی کی طرف کسی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ وہ صبح وہاں سے دودھ لاتے تھے لکھنؤ، بیچ کر کے چلے جاتے تھے، شام کو پھر آتے تھے، پھر واپس چلے جاتے تھے۔ روزانہ وہ اللہ کا بندہ ایک قرآن کی تلاوت کرتا تھا، سارے سال اس کا معمول تھا۔ صبح چلا سائیکل میں دودھ لے کر اللہ کا کلام پڑھتا ہوا چلا رہا ہے۔ یہ میں صحابہ اور تابعین کی آج کی بات کر رہا ہوں، اور یہ میں نے وہ بات بتا دی ہے کہ جس کے میں 20 گواہ پیش کر سکتا ہوں۔ وہ حافظ جی مشہور تھے، کسی سے کوئی بات چیت نہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ اور آج میری نظر میں 2 لوگ ہیں، آج دونوں لکھنؤ، باقی کتنے اللہ کے بندے ہوں گے رمضان کے مہینے میں۔ ایک تو میرے دوست ہیں، کسی سے نہیں، نہ ٹیلی فون پر، نہ کسی افطار میں جانا ہے، نہ کسی رشتہ دار کے، نہ کسی کو پسند نہیں کرتے کہ میرے پاس کوئی رمضان میں آئے۔ روزانہ ایک قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اور ایک شخص دوسرے یہیں پر ہیں آپ کے اسی علاقے میں، ان کا میں نہیں بتا رہا ہوں کہ راز کھل جائے گا کہیں۔ تو یہ اللہ کے بندے آج بھی موجود ہیں۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کہ برکت زندگی کا نظام آپ بدل سکتی ہیں، اور آپ اگر چاہیں تو جس طرح ہماری ماؤں نے کیا ہے، ہماری دادیوں نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہت اس کا اجر عطا فرمائے کہ صبح نہیں، پہلے ایک پارہ پڑھو، اس کے بعد چائے ملے گی، اس سے پہلے نہیں، کیسے بھی نہیں، بالکل نہیں، کوئی سوال نہیں۔ کچن کھلے گا نہیں، ناشتہ بنے گا نہیں، تم دیر سے اٹھے کیوں؟
اگر میری مائیں یہ نظام بنا لیں تو انشاءاللہ دیکھیں گے ان کی زندگیوں میں کتنی بہاریں، گھروں میں کتنی برکتیں ہیں۔ ہو سکتا ہو پیسہ کم ہو لیکن گھروں میں کیسا سکون ملے گا انشاءاللہ۔ یہ کام میری مائیں کر سکتی ہیں۔ اللہ کرے کہ برکت قرآن سے ہم سچا تعلق قائم کرنے والے بن جائیں، جو رمضان کا خاص مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں اسی لیے بار بار پڑھایا قرآن، نہیں قرآن پڑھو۔ اب آپ تصور کریے ایک آدمی روزہ رکھے دن بھر کا تھکا ہارا، آپ آج کل کے روزوں کو مت دیکھیے، آپ مئی جون کے روزوں کو دیکھیے، جولائی کے روزوں کو دیکھیے، سپٹمبر کے روزوں کو دیکھیے، آدمی مغرب کے بعد ٹوٹ جاتا، اللہ کہتے نہیں اس کو طاقت ملے گی، تم کھڑے تو ہو جاؤ قرآن کے پیچھے۔ اور ہندوستان میں ہم تھک جاتے ہیں، لیکن مئی جون کے مہینوں میں جو لوگ حرم شریف میں قرآن پڑھتے ہیں ان کو تکان نہیں آتی، اس لیے کہ وہاں اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے جس طریقے سے پڑھا جانا چاہیے، اور اس طریقے سے سنا جاتا ہے جس طریقے سے سنا جانا چاہیے۔ تو بس مجھے ایک ہی چیز پر فوکس کرنا تھا آج، کہ میں بہت ساری باتیں اگر کروں گا تو مجھے امید ہے کہ وہ باتیں ادھر ادھر ہو جائیں گی۔ رمضان کا ایک ہی درس مجھے ملا ہے، میری پوری کوشش تھی کہ بہرکیف امت نے قرآن کے ساتھ بڑا مذاق کیا ہے، بڑی ناقدری کی ہے قرآن کے ساتھ، نہ تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس کو زندگیوں میں اتارتے ہیں۔ تو جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وانہم باللہ یظنون، تو اللہ کرے کہ اس مصیبت سے ہم بچنے والے بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔